اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک کا آج کا سبق ہے، اور اس کے موضوعات 4 ہیں۔ نمبر 1 اس میں سے یہ ہے کہ برائی کی حقیقت کیا ہے، دوسرا اچھائی کیا ہے، تیسرا اگر زندگی گزارنے کی نیت صحیح نہ ہو تو کیا تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، چوتھا عبادت کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے، اور نہ ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھائے گی، اور نہ ذلت و رسوائی۔ یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 27 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، لیکن پہلے کچھ گزشتہ آیت جو ہے آیت نمبر 26، اس میں تھوڑا سا مضمون تفصیل باقی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اچھائی کی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے اچھائی کا راستہ اختیار کر لیا، اور ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور زیادہ ہے۔ اور سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اچھائی اور بھلائی، یہ تو مجمل طور پہ آپ یہ جان لیں کہ اچھائی کیا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص اگر اپنے زندگی کی بنیاد خوف خدا پہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیتا ہے، دین اس کے لیے خالص کر لیتا ہے، اب اس کے سارے کام بھلائیاں ہوں گی۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی دنیا کو وہ ترجیح دے دیتا ہے آخرت کے پہ، تو یہ قرآن کی روح سے یہ لوگ کافر ہیں، اور کافر کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی ان کے، یہ بات نوٹ کر لیں۔
کافر صرف زبان کا نہیں ہوتا، عمل کا بھی کافر ہوتے ہیں۔ عمل سے آپ، اصل جو چیز ہے وہ تو عمل ہے، عملی شہادت۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسرا ایک میں جملہ یہ احسنو پہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انا جاعلون ما علی الارض زینۃ لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا، سورہ کہف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین پہ ہے میں نے اس کی زیب و زینت اس کو بنا دیا ہے تاکہ میں دیکھوں، لیبلوہم، تاکہ ان کو جانچوں کہ کون اس میں اچھا عمل کرتا ہے، ایہم احسن عملا۔ انا جعلنا، بے شک میں نے بنایا، ما علی الارض، جو کچھ زمین پہ ہے یعنی دنیا اور ما فیہا، زینت اللہ، یہ اس کی زینت ہے، آرائستگی ہے، اس کو میں نے آراستہ کر دیا ہے، لیکن اس میں آزمائش ہے، لیبلوہم، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ اچھا عمل دیکھیں، احسن عملہ، یہاں کیا ہے احسنو، اور سورہ ملک کی ایک اور آیت دیکھیں، سورہ ملک کے شروع میں کہ خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی، لیبلوہم ایکم احسن عملا، میں دیکھوں کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کی میں نے تفصیل کی ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حسن عمل جو ہے یہ اصل چیز ہے، اور یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، بہت جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اچھائی، بھلائی۔ بہرحال وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اب یہ چونکہ انہوں نے ایک سیدھا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور اب ان پہ سیاہی اور رسوائی کا کیا کام ہے ان کے چہروں پہ؟ تو ان کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے اللہ کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ، یعنی آخرت میں ان کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ان پہ سیاہی اور ذلت اور رسوائی نہیں چھائی ہوگی۔ اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الجنہ، یہ کامیاب ہیں، ان کو یہ بہشتی ہیں، یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کی میں نے تفصیل کر دی تھی۔ آج کا جو سبق ہے والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائی کی، سیئات برائی، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کا بدلہ اس کے مثل ملے گا، یعنی برائی کا بدلہ صرف اس کے مطابق سزا ملے گی، زیادہ نہیں۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، پہلے آیت پڑھ لیں پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پہ روز قیامت رسوائی چھائی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے سوا ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور ان کے چہروں کی حالت کیا ہوگی؟ کأنما اغشیت وجوہہم، کأنما، گویا کہ، اغشیت، اڑا دی گئی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطعا من اللیل مظلم، اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے۔ اندھیری رات یعنی ایک تو رات ہے اور بالکل تاریک ہے، تو ایسے ان کے چہرے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ دوزخی کیوں ہیں؟ انہوں نے برائی کی، کسبوا السیئات۔ برائی کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ یہ تو میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا، اچھائی اور برائی۔ دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ اچھائی کیا ہے؟ اچھائی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، آپ ظاہر کے دھوکے میں نہ آئے، آپ نے اپنے رب کو یعنی اپنے مقصود کو محبوب و مطلوب بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ اب سارے کام اچھائیاں ہیں۔ اس کے برمقابل تھوڑا غور کریں ساتھ، اگر کسی نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا، اس کی خوشی اور غم جو ہے اس کی بنیاد دنیا پڑ گئی، اور ساری کوششیں اس نے دنیا، اب ظاہر ہے دنیا محبوب ہے، ساری کوششیں بھی دنیا کے لیے ہوں گی، تو ساری کوششیں اس نے دنیا کے لیے کی، تو اب یہ برے کام کر رہا ہے۔ اگر اس نے اپنے مقصود کو، اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا،
اللہ کے راستے کا انتخاب نہ کیا، سیدھے راستے کا، صراط مستقیم جو ہم نے آیت نمبر 25 میں پڑھا ہے۔ اب اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی اگر اس نے، سامعین کرام دوبارہ یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم تو تھوڑا سا نہ تو ہمیں ایسے سمجھایا جاتا ہے نہ ہم خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن کی نیت خراب ہوگی دنیا میں زندگی میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، جن کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی، مقصود اللہ نہ رہا، مطلوب اللہ نہ رہا، مقصود اللہ نہ رہا، اب یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ اب تو نفس اس کا معبود ہوگا، نفس کی بات مانے گا، میں کرتا رہے گا۔ اللہ کی رائے اور اس کی رضا کو تو اس نے چھوڑ دیا، سیدھا راستہ تو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، وہ راستہ اس نے چھوڑ دیا، اب تو ساری نفس پرستی آ گئی، اب اس کا کوئی نیک عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، نیک عمل کا اس کا وزن نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کا دن اس کے کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی وزن ہوگا ہی نہیں۔ اور دوسری وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے آگے لے آؤں گا جو عمل انہوں نے نیک کیے ہوں گے، تو کیا ہوگا، ان کو میں اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا، اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ یعنی دھول کا مطلب، دھول تو ہاتھ میں آتی نہیں ہے، یعنی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اب اس کا ہر عمل برا ہے، یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں۔ اگر انسان کی زندگی گزارنے کی نیت صحیح نہ ہو، اللہ اس کا مطلوب و مقصود نہ ہو، اس نے آخرت پہ دنیا کو ترجیح دے دی ہو، اس کی خوشی اور غم کا معیار دنیا ہی ہو، تو اب اس کا ہر عمل برا ہے، ہر عمل برا ہے، ہر عمل گناہ ہے، چاہے وہ نماز بھی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، جن لوگوں نے برائی کی، جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اب ان کی برائیاں جو بھی یہ کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، یعنی زیادہ سزا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، بھلائی کا تو زیادہ ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ، لیکن برائی کا زیادہ نہیں ہے، بس برائی کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ اور وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، روز قیامت، چونکہ اس دن کو تو یہ بھولا ہوا تھا، دنیا ہی کے لیے کوششیں کرتا رہا، دنیا کی آمد پہ خوش ہوتا رہا اور نہ ہونے پہ غمگین ہوتا رہا، تو روز قیامت اپنا مقصود کو بھلا دینے کے نتیجے میں اس کے چہرے پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ما لہم، ذلت کیا ہے؟ انسان ذلیل اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا، ذلیل ہو جاتا ہے۔ امتحان میں کوئی طالب علم اگر امتحان میں 0 نمبر لے لے تو ذلیل نہیں ہوگا سب کے سامنے۔ اسی طرح انسان اگر روز قیامت 0 مارکس لے لے، قیامت کو اس نے بھلائی دیا ہو، روز جزا کو بھلا دیا ہو، یقیناً آج جو ماحول ہے سامعین کرام، ہم روز قیامت کو بھلائے ہوئے ہیں، روز جزا کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم تو اپنے لیے گناہ جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار کے اپنے لیے آگ کے ڈھیر لگا رہے ہیں، تو وہاں جو ہے ذلت چھائی بھی ہوگی، تاریکی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ پیسہ نہ دولت نہ کوئی۔ کأنما، اب چہرے کی اس کی سیاہی کی حالت کیا ہوگی؟ کأنما اخشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے منہوں پر، اخشیت اڑا دیے گئے ہوں، ان کے وجوہم، ان کے چہروں پر، قطعا من اللیل مظلمہ، رات، اندھیری رات کے ٹکڑے، مظلمہ قطعا، ٹکڑے، من اللیل، رات کے، مظلمہ، اندھیری، یعنی ان کا چہرہ ایسے سیاہ ہوں گے،
اب ان کا حال نتیجہ کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ دوزخی ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا، اب وہاں کیا حال ہوگا؟ حشر کے دن، یوم حشر کو جب یہ جمع کیے جائیں گے، پہلے ترجمہ سن لیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرہم، ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً، ان سب کو، ثم، پھر، نقولو، کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، مکانکم، کھڑے رہو، مکانکم، کھڑے رہو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے جو شریک ہیں، فزیلنا، پھر ہم ان میں پہچان ڈال دیں گے، بینہم، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو یہ پہچاننے لگیں گے، وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فکفا باللہ، پس کافی ہے اللہ، شہیدم بیننا و بینکم، اللہ تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے، ہمارے بیننا، ہمارے، و بینکم، تمہارے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم قیامت، روز جزا جب ہوگی، اور یہ مشرک ان سب کو، یعنی جس کی انہوں نے بندگی کی ہوگی، کہنا مانا ہوگا۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں سامعین اکرام، جس کا ہم کہنا مانتے ہیں وہی ہمارا خدا ہے، تو کہنا تو ہم نفس کا مانتے ہیں بنیادی طور پہ، پھر جو شیطان ہے اس کا بھی کہنا مانتے ہیں۔ جس کا ہم کہنا مانیں گے اور جس چیز کو مقصود بنا لیں گے وہی ہمارا خدا ہے اور شریک ہے۔ سامعین اکرام، یعنی سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ عبادت کا مطلب، ہم جس طرح دیکھیں، ہم ایک آپ کو تو میں نے کہا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز کی حقیقت گڑبڑ کر دی گئی ہے۔ عبادت کہتے ہیں بندگی کو، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کی بندگی کسے کہتے ہیں؟ بلا چون و چرا اطاعت، یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، بلا چون و چرا اطاعت۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عبادت کے مترادف ہے، کسی کی کہنا ماننا بغیر کسی چون و چرا کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو معبود بنا لیا، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور باقی جو ہے جو مرضی آئے کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ خواہشات نفس ہیں، اگر آپ نے اس کا اپنی خواہشات نفس کو کا کہنا مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور یہ آیت ہے قرآن کی، ایک جگہ نہیں، 2 مرتبہ، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح شیطان ہے جو ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، تو وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے۔ آج کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت کا مطلب اگر حقیقت میں لیں تو ہم تقریباً سب لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اس کا کہنا مان رہے ہیں، یعنی اس کے دھوکے میں آئے ہوئے، جو امیدیں اس نے ہمیں دلائی ہیں، جو وعدے ہم سے کر رہا ہے کہ یہ ہوگا، ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا، بہرحال یہ عبادت کے مترادف ہے۔ اور سورہ یاسین میں کھلی اس کی وضاحت ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟
انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی تو ہم عبادت نہیں کرتے، تو یہاں عبادت کا مطلب کہنا ماننا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ نے شیطان کا کہنا مان لیا، اس کے جھانسے میں آ گئے، آپ نے اس کی عبادت کی۔ پھر عبادت سامعین کرام دیکھیں، غلطی گناہ یہ الگ چیز ہے، لیکن بغاوت یہ الگ چیز ہے۔ شرک اور بغاوت یہ الگ چیز ہے۔ گناہ ہو سکتا ہے، آپ نفس کا کہنا بھی مان سکتے ہیں، بعض وقت شیطان کا کہنا بھی مان سکتے ہیں غلطی سے کسی بھی، لیکن اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد یعنی غلطی کے بعد فوراً آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آپ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، یہ آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں بغاوت کیا ہے؟ بغاوت یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں، اللہ میرا مقصود و محبوب و مطلوب ہرگز نہیں ہے، دنیا میرا مقصود ہے، دنیا میں نے حاصل کرنی ہے، اور آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ پھر آپ آپ نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، میں آپ دیکھیں نا، یہ میں ذرا آپ دیکھیں کہ کون کون آپ کے قرب و جوار میں کون زیادہ میں کا شکار ہے۔ آپ خود ہیں، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، کون کون ہیں؟ تقریباً ہر ایک جو ہے اپنی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے اپنے نفس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن میں تم سب کو جمع کروں گا، تو اور پھر تم میں اور جن کا تم کہنا مانتے تھے، جن کو تم نے معبود بنایا، تو تم میں امتیاز پیدا کر دوں گا۔ فزیلنا، امتیاز پیدا کروں گا یعنی تم پہچانو گے ایک دوسرے کو، اور تم جن کی بندگی کرتے تھے تو وہ تمہاری عبادت سے انکاری ہو جائیں گے، قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم تو ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ تو سامعین اکرام یہ ساری صورتحال آنے والی ہے، اور یعنی ہم اور ہمارے معبود یہ سب جہنم کا ٹھکانہ بننے والے ہیں، خواہ وہ نفس ہو، شیطان ہو، نفس امارہ ہو۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جو تم اور تم جن کی عبادت کرتے ہو تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہ اس کی وہ ہیں سامعین اکرام۔ اور ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، ہنالک تبلو کل نفس، وہاں پتہ چل جائے گا ہر ایک آدمی اپنے، ہنالک اس دن، تبلو جانچ لے گا، کل نفس ہر ایک نفس، ما اسلفت جو اس نے کام کیے ہوں گے، وردوا الی اللہ اور یہ لوٹائے جائیں گے، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مالک ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو جائیں گی وہ تمام ہستیاں، وہ جھوٹ جو باندھا کرتے تھے اللہ کی یہ اللہ کے شریک ہیں، وہ سب گم ہو جائیں گے، نہ پیسہ ہوگا اور نہ کوئی اور چیز ہوگی، ضل عنہم ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی جن چیزوں پہ اس نے دنیا میں بھروسہ کیا ہوا تھا تو وہ سب کچھ گم ہو جائے گا ان سے۔ یہ سامعین اکرام ساری صورتحال ہے جو آنے والی ہے، اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیشگی اطلاع دے رہا ہے۔ میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ
وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ترجمہ سنا دیجئے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً سب کو. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے، مکانکم، ٹھہرو، انتم و شرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک. فزیلنا بینہم، ہم ان میں پہچان ڈال دیں گے. سب ایک دوسرے کو پہچاننے، یہ نفس ہے، اور یہ میرا یعنی یہ شیطان ہے جس کے جھانسے میں آ گیا، یہ نفس ہے جس کا میں کہنا مانتا رہا، یہ فلاں ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے جس کے کہنے پہ میں چلا. یہ سب اللہ تعالیٰ اس میں پہچان ڈال دے کہ وقال شرکاؤہم، کہیں گے ان کے وہ شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا و بینکم، کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری بندگی سے غافل تھے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ظاہر ہو جائے گا ہر نفس کو جو اس نے اسلفت، جو کام کیے ہوئے ہوں گے، جو چھوڑے ہوئے ہوں گے کام. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہے گا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. As for those who have earned evil deeds, a reward of similar evil, and shame will cover them. They will have no defense against God, as if their